بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 226 اور 227۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید آپ وہ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے للذین یؤلون، یہاں پہ یؤلون، یہاں حمزہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ یؤلون، اگر ہم اس کے ہجے کریں گے تو ہم ایسے ہجے کریں گے، یا پیش حمزہ یو، لام پیش واو لو، آگے جو واو مدہ ہے، یؤلو، نون زبر نا، یؤلون، اور آگے من نسائہم، یہاں پہ من نساء میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد پھر نون آگے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد نون یرملون کا ہے۔ اب یہاں ادغام کیجیے گا نسائہم، یہاں پہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، بڑی مد، اور آگے تربصو، اس میں را موٹا پڑھا جائے گا، صاد بھی موٹا پڑھا جائے گا، تربصو، لیکن را سے پہلے تا ہے، تا کو باریک رکھیے گا، تا موٹا نہ ہونے پائے، تربصو اربعتی میں را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ گئی۔ اشہرن، اور وقف کریں گے تو اشہر، اشہر، آخر میں را جو ہے وہ ساکن ہوگی اور را موٹی پڑھی جائے گی۔ فَإِن فَاءُوا، فَإِن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں اخفا کریں گے، اور اس کے بعد جو مد ہے یہ بھی بڑی مد ہے، حروف مدہ حمزہ ایک لفظ میں مد متصل سے کہا جاتا ہے، 4 سیکنڈ تک اسے آپ لمبا کیجیے گا۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ، یہاں پہ نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، فَإِن ایسے، اور لفظ اللہ کو آپ پر پڑھیے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ پر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے موٹا پڑھیے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، آگے غفور الرحیم، غفورن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد را ہے، تو یہاں پہ ادغام کریں گے لیکن ادغام یرملون ہوگا بغیر غننے کے، غفور الرحیم۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِن، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، یہاں پہ اظہار کریں گے، اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غنہ نہیں کریں گے، تیزی سے پڑھیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق، طا موٹا، لام باریک، قاف موٹا، طلاق، طلاق، فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ، یہاں نون مشدد ہے، غنہ کیجیے گا، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا۔ سمیع علیم، سمیع کے آخر میں تنوین ہے، اس کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے آپ یہاں اظہار کریں گے، جس کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔ سمیع علیم، ایسے اس کو جلدی سے ہم ادا کر دیں گے، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اب ان دونوں آیات بینات کی اب تلاوت سماعت کیجیے گا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ اب ان 2 آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھاتے ہیں، من سے، نسائہم
عورتیں اپنی، تربصو انتظار، اربعتی 4 اشہر مہینے، فَإِن پھر اگر، فَاؤ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیے گا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں اور ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ اہل عرب کے اندر ایک بہت ظالمانہ جو طریقہ تھا، وہ اس کا رواج تھا، وہ یہ تھا کہ وہ قسم اٹھا لیتے تھے۔ کس چیز کی قسم اٹھاتے تھے؟ کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس طرح وہ ایک طویل عرصہ اسی طرح گزار دیتے تھے اور بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور اس کے پاس بھی نہیں جاتے تھے۔ اس عمل کو ایلا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس ظالمانہ جو طریقہ ہے اس کو اس آیت کریمہ کے اندر اس کا رد فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا کہ آئندہ جس نے اس طرح کی قسم اٹھائی کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اندر اپنی اس قسم کو توڑ کر بیوی سے رجوع نہ کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَإِن اور اگر عَزَمُوا انہوں نے ارادہ کیا الطلاق طلاق کا، فَإِنَّ تو بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ ہاں اگر انہوں نے ٹھان لی ہے کہ انہوں نے واقعی طلاق ہی دینی ہے تو پھر یہ ہے کہ 4 مہینے قسم توڑے بغیر اگر وہ گزار دیں گے تو نکاح جو ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔